اس کے نام کی ابتدا عباس. اور جب عباس کا ذکر ہو تو پھر عباس کا ذکر ہونا اسی طرح چاہیے جو عباس کا حق ہے. ختم ہے دنیا کی تاریخ وفا عباس پر. ختم ہے دنیا کی تاریخ وفا عباس پر. ابتدا کوئی بھی ہو ہے انتہا عباس پر. ابتدا کوئی بھی ہو ہے انتہا عباس پر. محمد شاہ یہاں موجود ہیں، عباس عسکری موجود ہیں، شمسی بھائی موجود ہیں، اور کچھ ایسے میرے سامنے چہرے نظر آ رہے ہیں جو شعر پر داد دیتے ہیں اور لہجہ ان کو داد دیتا ہے. ختم ہے دنیا کی تاریخ وفا عباس پر. ابتدا کوئی بھی ہو ہے انتہا عباس پر. ساری دنیا کو نصیری کے خدا پر ناز ہے. ساری دنیا کو نصیری کے خدا پر ناز ہے، اور ناز کرتا ہے نصیری کا خدا عباس پر. ناز کرتا ہے نصیری کا خدا عباس پر. با خدا میں آخری شعر وہ پڑھنے جا رہا ہوں کہ انشاءاللہ اگلے سال تک آپ اس شعر کو یاد کریں گے. مادر حسین کے صدقے میں یہ شعر میں آپ کی سماعتوں کی نظم کر رہا ہوں. ختم ہے دنیا کی تاریخ وفا عباس پر. ابتدا کوئی بھی ہو ہے انتہا عباس پر. ساری دنیا کو نصیری کے خدا پر ناز ہے. ناز کرتا ہے نصیری کا خدا عباس پر. اور چادر تطہیر تھوڑا اور بڑھ جاتی اگر، چادر تطہیر تھوڑا اور بڑھ جاتی اگر، ایک شرا زینب پہ ہوتا دوسرا عباس پر. لبیک یا حسین. دیکھیں عباس عسکری صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ مجھے کتنا پڑھنا ہے، کم سے کم کتنا. میں نے کہا کم سے کم ایک مصرع، زیادہ سے زیادہ پورا قرآن. بولو 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 علی لال کلندر باواز بلند صلوات. برائے خوشنودی خاتون جنت بار دیگر با آواز بلند صلوات. برائے تاجیل ظہور حجت خدا با آواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. بارئ الخلائق اجمعین. الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتح التہامی السید البہی والسراج المضی والکوکب الدری. بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابی القاسم محمد بآواز بلند صلوات. وعلى اطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى اصحابه الذين شعبوا الدين. اما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائے. پروردگار عالم بانیان جشن کی تمام حاجات کو پورا فرمائے. اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے. میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس نازک دور میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز دے.
میرے مالک تجھے تیری عزت و عظمت کا واسطہ ہم لوگوں کو اس نازک ترین زمانے میں ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سامعین گرامی ضرور آمین کہیے گا اگر آپ کی طبیعتوں پہ بار نہ ہو تو۔ بار الہ تجھے واسطہ آج کی رات کا ہم لوگوں کو اس نازک ترین دور میں کم سے کم مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا اس تمام قرۂ ارض پہ جہاں جہاں بھی وہ لوگ رہتے ہیں جن کی آنکھوں سے بیاد سید الشہداء عشق جاری رہتے ہیں، انہیں کم سے کم زندگی میں ایک بار کربلا کی زواری نصیب فرما۔ آخری دعا منگوا رہا ہوں، آخری صف تک کا موالی جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، ہر بندہ آمین کہے اور صلوات میں شریک ہو جائے۔ بار الہ تجھے واسطہ تیری عزت کا ہم گنہگاروں کی آنکھوں کو وقت کے آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ تکلیف نہ سمجھیں تو ایسے جلدی سے اپنے سینوں کے دریچوں کو کھولیے اور ان تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرمائیے۔ ماشاءاللہ مجمع کافی ہے اور صلوات کی آواز ضرورت سے زیادہ دھیمی ہے، تکلیف نہ سمجھیں تو ایک جشن والی صلوات تلاوت فرمائیے۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکے؟ پیچھے والوں کی بھی اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکے؟ مولا آپ کو سلامت رکھیں، مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کریں۔ آپ تمام موالیان کا قدم قدم چل کے آیا، میری مخدومہ اپنی بارگاہ عظمت و نام قبول و منظور فرمائے۔ صورتحال آپ تمام موالیان دیکھ سکتے ہیں، آپ میری دیکھ سکتے ہیں اور میں آپ کی دیکھ سکتا ہوں۔ میرے خیال سے آپ مجھ سے زیادہ تھکے ہوئے ہیں اور میں آپ سے زیادہ تھکا ہوں، جو ہمیں دیکھنے سے لگ رہا ہے۔ جتنا اچھا پڑھنے والے تھے وہ سب مجھ سے پہلے پڑھ گئے، اور جتنا اچھا پڑھنے والے ہیں بلکہ مجھ سے پہلے ہی پڑھ کے جا چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان اچھا پڑھنے والوں کی فہرست میں حاضری کے طور پہ چھوٹا سا نام بالکل اسی طریقے سے لکھوانا ہے جیسے بازار مصر میں حضرت یوسف کے خریداروں میں کسی ضعیفہ نے اپنا نام لکھوایا تھا۔ مصر کا بازار سجا ہوا تھا اور خریداران حضرت یوسف کی قطار میں ایک ضعیفہ، ایک بڑھیا آئی تھی اور اپنا نام درج کروا کر چلی گئی تھی۔ بس اسی طریقے سے مجھے بھی مختصر سے مختصر اپنا نام درج کروانا ہے، لیکن صورتحال یہاں ذرا سی مختلف ہے کیونکہ وہ مصر کا بازار تھا، یہ علی کے بیٹے کا دربار۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جائے؟ ہے بھیا، موڈ ہے جشن سننے کا تو میں پڑھتا ہوں، ورنہ یا علی کرے۔ میرا آیا ہو گیا یہاں پہ، آپ سے زیادہ باخدا میں تھکا ہوں، تیسرا ہفتہ ہے میں بیماری کی زد میں ہوں۔ اگر آپ کا تھوڑا سا ارادہ ہو تو میں 2-4 باتیں کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھ سے 2-4 شعر سنیں گے اور میں آپ سوچ رہے ہوں گے اور چلا جاؤں گا۔ سامعین گرامی، پورے اسلامک کیلنڈر میں واحد مہینہ ہے یہ ماہ شعبان۔ بس یہ پہلا جملہ پڑھ کے چیک کرتے ہیں کہ آپ کتنا سننا چاہتے ہیں، باخدا اتنا پڑھنا ہے، بلکہ آپ کے سننے سے بھی کم پڑھنا ہے، طبیعت ہی نہیں ہے۔ واحد مہینہ ہے یہ شعبان کا مہینہ، جس پورے مہینے میں میرے مولا علی کے گھر میں غم کوئی نہیں اور منکر کے صحن میں خوشی کوئی نہیں۔ میرے بھائیو ادھر مجھے دیکھو بھائی، وہ اسکرین پہ میں ہوں، یہاں پہ بھی میں اصلی کھڑا ہوں بھائی، وہ میرا بھی عکس ہے، کیا ہو گیا آپ کو؟ اپنے ہاتھ کھولیے ذرا سے، آپ بھی اپنے ہاتھوں کو کھولیے میرا بھائی، جائیں جا کے ریسٹ کریں، یہ بڑی قیمتی جگہ ہے اور 3 شعبان کی رات ہے۔ میرے مولا حسین آئے ہیں اور میرے مولا حسین آ گئے ہیں، پتہ نہیں آپ کی پریشانی کیوں نہیں ختم ہو رہی۔ آپ صرف اپنے چہرے پہ مسکراہٹ رکھیے، میں اور آپ سے کچھ نہیں مانگ رہا، صرف مسکرانا ہے میری بار، باقیوں کو داد دینی ہے، میری بار صرف مسکرانا ہے اور فرنٹ پہ بیٹھ کے بالخصوص مسکرانا ہے۔ مولا علی علیہ السلام کے گھر میں غم کوئی نہیں ہے اور دشمن کے صحن میں خوشی کوئی نہیں ہے۔ اب آخری صف تک کے موالی کے لیے میں جملہ دوبارہ کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کی مسکراہٹیں نظر آئیں، میں 2-4 ایسے شعر پڑھ کے آپ کو سلام کروں۔ صرف مجھے آپ کے چہروں میں مسکراہٹ چاہیے، اور مسکراہٹ بھی اس لیے مانگ رہا ہوں میرے بھائی، جس طریقے سے باخدا مجھے یہ یقین ہے نا کہ وہ خدا ایک ہے، یا جیسے مجھے یہ یقین ہے نا کہ یہ کالی رات ہے،
باخدا مجھے اس جملے پر بھی اسی طریقے سے یقین ہے، صرف آپ کی مسکراہٹ کے لیے مانگ رہا ہوں، جس سے مجھے یہ یقین ہے نا کہ وہ خدا ایک ہے۔ یہ دوسری بات سنو، میں شعر کے قریب آ گیا، مجھے ہر چہرہ صرف مسکراتا ہوا نظر آئے۔ جو اپنے روتے سوتوں کا غم کرنے آیا ہے وہ باہر چلا جائے، جس کے اندر کوئی خوشی ہے کہ آج مالکوں کے ہاں بڑی خوشی ہے اور نوکر کچھ مانگنے کے لیے بیٹھے ہیں، وہ صرف چہروں پہ مسکراہٹ لے آئے۔ جیسے اس خدا کے ہونے پہ یقین ہے، ویسے ہی باخدا اس جملے پہ یقین ہے۔ میرے بھائی، یہ جو راتیں چل رہی ہیں نا میرے اداس بھائیوں، ان راتوں میں میرا اس خدا کی وحدانیت کی طرح یقین ہے کہ اس زمین پہ، اس کرۂ ارض پہ کوئی بجھتی جلتی کسی ایک چھوٹی سے چھوٹی سلگتی ہوئی موم بتی سے لے کر وہ آسمان پہ چمکتے ہوئے ستاروں تک آج جو بھی مسکرا رہا ہے نا، وہ صرف مسکرا نہیں رہا، وہ منکر علی کا کلیجہ بھی جلا رہا ہے۔ پیچھے والوں کو اگر میرے مولا نے ہاتھ دیے ہیں تو تکلیف نہ سمجھیں، تو ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری۔ 4 مصرے آپ کو سناتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں مولا حسین پڑھنے یا مولا عباس۔ 10 سے 12 منٹ اپنی گھڑیوں پہ ٹائم رکھیں، زندگی باقی ملاقات باقی۔ یار یہ ممبر والے سامعین مجھے داد دیتے ہیں، باقی بات ابرار صاحب آئیے، جلدی آئیے، میرے مولا سلامت رکھیں۔ مصرع پڑھ رہا ہوں، جو آ گیا ہے بقا کی نوید لگتا ہے، جو آ گیا ہے بقا کی نوید۔ اب آپ آ گئے ہیں تو حوصلہ بڑھ گیا، اس کی کو بند کیجئے، مجھے پڑھنا ہے۔ جو آ گیا ہے ماحول باخدا، زندگی میں پہلی بار انچولی کے اتنا تھکا ہوا دیکھ رہا ہوں اور اتنا ٹھنڈا مجمع دیکھ رہا ہوں۔ یہ شعر پنجاب میں تب پڑھتا ہوں جب عوام بیچ میں نیچے جائے، لیکن ابتدا میں زندگی میں پہلی بار یہ شعر، اور وہ بھی انچولی پڑھنا پڑ رہا ہے۔ میں نے ایسا کبھی نہیں سوچا تھا۔ میں مصرع پڑھوں گا، آپ نے یہاں دیکھنا ہے، آپ کو انشاءاللہ مصرع نقش نظر آئے گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ مصرع نے کہاں کہاں کیسا کیسا اثر کیا، اور بات سمجھ تب آئے گی جب میں مصرع پڑھ کے شاید اپنی گاڑی میں بیٹھ چکا ہوں گا۔ آپ چہرے دیکھیے، میں مصرع پڑھ رہا ہوں، جو آ گیا ہے میرے بھائیوں بڑی جلدی سے، جو آ گیا ہے بقا کی نوید لگتا ہے، تمام حسن اسی کی خرید لگتا ہے، اور جسے خوشی نہیں میرے سخی کے آنے کی، قسم خدا کی وہ بندہ یزید لگتا ہے۔ جو سمجھ گیا مل کے بولا حیدر حیدر۔ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، اور بول سکتے سارے کھڑے ہو جائیں، میرے پاس آ جائیں، میں تم کو تھوڑا جشن سنا کے دیکھاؤں۔ مل کے بولو حیدر حیدر۔ جو آ گیا ہے بقا کی نوید لگتا ہے، تمام حسن اسی کی خرید، آگے آتے جائیے، تمام حسن اسی کی خرید لگتا ہے، جسے خوشی نہیں میرے سخی کے آنے کی، قسم خدا کی وہ بندہ، قسم خدا کی وہ بندہ۔ کوئی ہے پلان جشن سننے کا کہ بس چھٹی کر رہے ہیں؟ قسم خدا کی وہ بندہ، قسم ابرار صاحب مجھے دیکھیے، قسم خدا کی وہ بندہ۔ جشن میں شروع، خدا گواہ ہے، میں 10-12 منٹ میں ممبر چھوڑ دوں گا، آپ کو مولا کا واسطہ آپ ایسے سنیے کہ پتہ چلے میرے مولا کی آمد ہو رہی ہے۔ قسم خدا کی وہ بندہ یزید لگتا ہے۔ ڈائریکٹ 3 شعبان سے بات شروع کر رہا ہوں، نہ لگا تو 4 شعبان پہ بات کریں گے، 4 شعبان پہ بھی داد نہ ملی تو انشاءاللہ آپ اللہ کے حوالے اور میں بھی اللہ کے حوالے، آپ اپنے گھروں کو اور میں انشاءاللہ اپنی فلائٹ کے انتظار میں۔ قسم خدا کی وہ بندہ یزید لگتا ہے۔ کھڑے میں نے کر دیا، آپ تمام مجھے دیکھ رہے ہیں اور باخدا میں آپ تمام کو دیکھ رہا ہوں۔ جن جن ہاتھوں میں موبائل ہیں وہ دوسرا ہاتھ بلند کریں، میں مانگ صرف اتنا رہا ہوں، میرا چھٹا مصرع ایک بار سن لینا۔ کون ہے حسین؟ کیا ہے حسین؟ زندگی میں پہلی بار پڑھ رہا ہوں، یا ابھی کورنگی پڑھا یا آپ کے پاس پڑھ رہا ہوں۔ کچھ خیرات، وہاں تو مجمع کھڑا ہو گیا، یہاں کچھ خیرات، یہاں آلریڈی کھڑا ہے، یہاں کچھ خیرات ہوگی تو جا کے ملیر پڑھیں گے، ورنہ زندگی باقی ملاقات باقی، یا علی مدد۔ کون ہے حسین؟ کیا ہے حسین؟ مصرع کا وزن کیجئے گا، میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، نبی کی عرش نگاہی کا آفتاب حسین۔ زندگی میں پہلی بار پڑھوں میرے بھائیوں، ہاتھوں کی مچھلیوں کو جگانا۔ نبی کی عرش نگاہی کا آفتاب حسین، پسر بطول کا ابن ابو تراب حسین، خزاں کی زد پہ مہکتا ہوا گلاب حسین، جمود ذہن پہ تحریک انقلاب حسین۔ زندگی گزر گئی، شاعری سنتے سنتے مجھے بندہ بتائیے گا جو حسینی ہے وہ ہاتھ کیسے نہیں اٹھاتا؟ جمود ذہن پہ، جمود ذہن پہ تحریک انقلاب حسین۔ حسین کون ہے؟ میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، عبودیت کا اسے زیب و زین کہتے ہیں اور شہادتوں کے خدا کو حسین کہتے ہیں۔ شرما کے نہیں، ہاتھ اٹھا کے بولو حیدر حیدر۔
حسین کہتے ہیں. شہادتوں کے خدا کو، شہادتوں کے خدا کو، کہاں جا رہے ہیں کھڑے ہو، شہادتوں کے خدا کو عبودیت کا اسے زیب و زین کہتے ہیں. آپ ذاکرین کو سناتے ہیں، میں آج آپ کو سناتا ہوں. شہادتوں کے خدا کو حسین کہتے ہیں. کیا پریشانی ہے؟ شہادتوں کے خدا کو جو اپنے روتے سوتوں کا غم کرنے آیا وہ چلا جائے. میں پھر کہہ رہا ہوں جس کے اندر کوئی خوشی ہے، میرے مولا حسین تشریف لے آئے میرے بھائیوں. اب آج کی رات بھی جو خوش نہیں، اللہ کرے وہ زندگی بھر کبھی خوش نہ ہو. اور جو آج کی رات خوش ہے، میرے مولا اسے اپنے غم کے علاوہ ہر غم سے محفوظ رکھے. شہادتوں کے خدا. ابراہیم صاحب میرا قد چھوٹا ہے، میں شعر بڑا پڑھ رہا ہوں، بلکہ یہ دیکھ یہ آسمان چھوٹا ہے، علی عباس عسکری شعر بڑا پڑھ رہے ہیں. میری تھکاوٹ نہیں دیکھنی، میرے مصرے کا وزن کرنا ہے. معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں حسین کون ہے؟ بعید حد تخیل قریب روح بشر. حسین ہی ہے رسولوں کے معجزوں کا ہنر، بنائے خلقت کونین حرف کن کا اثر. یہ رازدار ازل کا یہ انتہا کی خبر. پھر ادھر دیکھیے گا، یہ رازدار ازل کا یہ انتہا کی خبر. معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں یہ سوچنا بھی عبث ہے، کہاں کہاں ہے حسین، جہاں جہاں بھی خدا ہے وہاں وہاں. سوچنا بھی عبث ہے، یہ سوچنا بھی عبث ہے. جشن آخر میں تو میں اتنی محنت اس لیے کروں کہ انجام اچھا ہو جائے. یہ سوچنا بھی عبث ہے، کہاں کہاں ہے حسین، جہاں جہاں بھی خدا ہے، جہاں جہاں بھی خدا ہے، جہاں جہاں بھی خدا ہے. کوئی بندہ بھی یہ نہ سمجھے کہ میں گھر فارغ بیٹھا ہوا تھا تو میں جشن میں آ گیا. ہر بندہ جشن میں آ ہی نہیں سکتا. آتا وہ ہے جسے میرے مولا بلاتے ہیں. اس کی وجہ یہ حسین سب کو کہاں دستیاب ہوتا ہے. ہاتھوں میں جگہ میرے بھائیوں کا بولو گے. ارے حسین سارا جشن جس بندے نے چپ کر کے سن لیا، اس بندے سے لیے باس عسکری کیا مطالبہ کرے. حسین سب کو کہاں دستیاب ہوتا ہے، کہیں ببول کے اوپر گلاب ہوتا ہے. خود بتاؤ حسین سب کو کہاں دستیاب ہوتا ہے، کہیں ببول کے اوپر گلاب ہوتا ہے. معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں بعید عشق بنے بو تراب ہوتا ہے. اگرچہ خون ذرا بھی خراب ہوتا ہے، اگرچہ خون ذرا بھی، اگرچہ خون، یہ میرا محلہ ہے، یہ جتنا کھڑا ہے یہ میرا محلہ ہے. یہ محلہ میرے ساتھ بولے گا تاکہ آپ کو دیکھ کے یہ بولے. اگرچہ خون ذرا بھی خراب، اتنا سا بھی خون خراب ہو تو بندہ حسین کو نہیں مان سکتا. آپ لوگ جو آئے ہیں گھر جا کے کام کرنا. اگرچہ خون ذرا بھی خراب ہوتا ہے تو معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں خراج طہارت یہ کام کر لینا. ادب سے ماؤں کو جا کر سلام کر لے. یہ چل رہے بھائی ساؤنڈ والے آکے دیں اینوان اگر سے خون ذرا بھی خراب ہوتا ہے. اب آپ لیٹ ہو گئے اگلی شہر. عباس عسکری کا وتیرہ یہ ہے کہ یہ شعر اور یہ کلام سناتے ہی اس کو ہے جو شعر سننے کے لیے یا مولا کا ذکر سننے کے لیے مچھلی کی طرح تڑپ رہا ہو. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ عباس علی عسکری کو ہر مصرے پر ایسا خراج چاہیے ہوتا ہے جو خراج مولا حسین کا حق بنتا ہے. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. نعرہ لگائے تو اس کے بدلے میں کچھ نہ کچھ میرا ضرور ملتا ہے.
نعرہ میں لگاؤں گا اور ہر بندہ جواب دے، مولا کا واسطہ. لیکن نعرہ تب لگاؤں گا پہلے 6 مصرے پڑھوں گا، اس کے بعد میں نعرہ لگاؤں گا اور معذرت کے ساتھ ہر بندہ واجب سمجھ کے ہاتھ اٹھائے. صاحبان ممبر توجہ میری طرف کریں. نعرہ لگانے سے پہلے میں 6 مصرے پڑھ رہا ہوں اور دنیا میں اعلان کر رہا ہوں جہاں کے مفلس و نادار جلد آ جاؤ، فضا ہوئی ہے گوہر بار جلد آ جاؤ، لگاؤ دیر نہ زنہار جلد آ جاؤ، ارے ابھی کھلا ہے یہ دربار جلد آ جاؤ، ابھی کھلا ہے، ابھی کھلا، ہاتھوں کو بلند کرو، ابھی کھلا ہے یہ دربار، ابھی کھلا ہے یہ دربار، ابھی کھلا ہے یہ دربار جلد آ جاؤ زمانے والوں، جلد آ جاؤ. اس کی وجہ یہ ہر ایک چادر غربت سے مٹنے والی ہے، میرے حسین کی خیرات بچنے والی ہے. ان کے مولا نعرے حیدری، ہر ایک چادر غربت سے مٹنے والی ہے، میرے حسین کی خیرات، میرے حسین کی خیرات، میرے حسین کی. بالکل میں آخر میں آ گیا. میرے بعد یہ کیک کی برآمدگی ہوگی اور آپ تمام میں ٹوٹے گا. میرے مولا ہمیشہ آپ کو سلامت رکھیں. میرے حسین کی خیرات. سر جی نظر کبھی اہتمام میں کرواتا ہوں میں. آپ یہاں نظر کی برآمدگی ہوگی، یعنی یہ بھی ایک تبرک بن گیا ہے. بس ٹھیک ہے، آپ نظر کیے بغیر نہیں جائیے گا اور آپ نے جانا ویسے بھی نہیں ہے، لیکن ہم آپ کو بتا رہے ہیں. لیکن یہ کیک میرے ہوتے ہوئے نہیں کاٹنا، مولا کا واسطہ. میرا پنجاب کا بہت برا تجربہ ہے، وہاں پہ مومن کیک پہ ایسے ٹوٹتے ہیں قمیض بھی اتار کے لے جاتے ہیں. میری گزارش سمجھ آ رہی ہے؟ میرے حسین کی خیرات بٹنے والی ہے، میرے حسین کی خیرات. چیک والی شرٹ، اتنی اچھی شرٹ پہن کے بندہ چپ اچھا اچھ ویسے بھی نہیں لگتا. اگر یہ شرٹ پہن کے داد نہیں دینی تو میرے بھائی اتار کے مجھے دے دے. میں میرے حسین کی ایک بہت بڑے سوال کا جواب دے کے جا رہا ہوں. بہت بڑا، میرے شیعہ سنی بھائی ساتھ بیٹھے ہیں. اب خدا رہا ذرا سی سپیڈ کو تیز کرو. ایک تصور دے دیا گیا، ایک خیال چھوڑ دیا گیا شیعہ سنی دونوں بھائیوں میں کہ غیر اللہ کا تصور نماز کو باطل کرتا ہے. دوران نماز غیر اللہ کا خیال آ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے. میں اس سوال کا جواب دے رہا ہوں. جو کہتے ہیں نماز کے دوران غیر اللہ کا تصور نماز کو توڑتا ہے، جو بھی بولا اس کا شکریہ. اب اس سوال کا جواب دے رہا ہوں. 1400 سال پہلے یہ فرنٹ والا مجمع ہوا کیا؟ حسین ابن علی تھا، حسین ابن علی تھا، اصول تک پہنچا، عبادت نبوی کے شمول تک پہنچا، عبادت نبوی کے شمول تک پہنچا، خیال سجدہ رب کے حصول تک پہنچا، صفوں کو چیر کے پشت رسول تک پہنچا. صفوں کو چیر کے، ایک منٹ، صفوں کو چیر کے. بہت بڑی بات، بہت آرام سے کر رہا ہوں اور اس کے بعد ڈائریکٹ مولا عباس شروع کر رہا ہوں. صفوں کو چیر کے پشت رسول تک پہنچا. اب دنیا والوں مجھے خود بتاؤ، اگر تصور شاہ حجاز باطل ہے تو پھر کہو کہ نبی کی نماز باطل ہے. اب ذرا اپنی سپیڈ تیز کیجئے. میں 3 شبان سے جمپ لے کے 4 شبان پہ آ رہا ہوں. میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں. اور پھر میرے بعد انشاءاللہ سب سے بڑا دنیا کا ذاکر، دنیا کا سب سے بڑا خطیب انشاءاللہ لنگر امام حسین علیہ السلام، جس میں سب سے زیادہ مجمع آتا ہے، وہ خطاب فرمائیں گے. آپ تمام سنیے گا. 10 محرم 61 ہجری، کربلا کا میدان، علی کا علی بیٹا آ گیا 10 لاکھ کے سم. بھیا اسے ذرا پیچھے کیجئے گا، اس کی آواز خراب کر کے اوپر لے جائے، سے زوم کر لیں. علی کا علی بیٹا آ گیا 10 لاکھ کے سامنے اور 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی میرے مولا عباس نے. میں آپ کو چیک کر رہا ہوں ماحول بنا مولا عباس والا تو نظمانی پڑھوں گا، نہ بنا تو یہی کیک پہ چھری پھیر کے اپنے راستے میں آپ اپنے راستے. 10 لاکھ کے سامنے میرے مولا غازی نے کمیل مجھے دیکھنا میرے بھائی، تلوار نکالی، تلوار نکال کر کربلا کی ریت پہ ایک لکیر کھینچی، لکیر کھینچ کے میرے مولا عباس نے ایک تماچا مارا. وہ تماچا، اب مجھے دیکھیے گا میں بڑی جلدی مسئلہ بتا رہا ہوں اور یہ بتائیں کہ غازی مولا کی مودت کہاں کہاں سینوں میں دھڑک رہی ہے. لکیر کھینچ کے عباس 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرماتے ہیں یہ بات یاد رکھنا، لکیر نہیں ڈالی، میں نے فیصلہ کیا، وہاں لبادے الگ ہیں یہاں لبادے الگ، تیرے ارادے الگ ہیں میرے ارادے الگ. لکیر کھینچ کے بتلا دیا یہ غازی نے، امام زادے الگ ہیں حرام زادے.
ہے صدا بادشاہ کے پنجے سے، ہمارا ہاتھ کٹا ہے مگر جھکا تو نہیں، علی کے ذکر سے جلتا ہے تیرا دل، تو ذرا تو اپنے گھر سے پتا کر کوئی خطا تو نہیں۔ امام زادے الگ ہے، حرام زادے بولو یار، جو ڈر گیا وہ رہنے دے۔ ارے زندگی غازی کی امانت ہے، جب تک میرے مولا نے چاہے جینا ہی جینا ہے، علی علی کرنا ہی کرنا ہے، پریشانی والی بات ہی کوئی نہیں۔ 10 لاکھ کے سامنے آ گئے میرے مولا، 160 بند ہیں، خود مسدس ہے، میں اس میں سے گن کے 3 آپ کو سنا رہا ہوں، اس کے بعد میں ممبر چھوڑ رہا ہوں، راضی رہیے گا میرے مولا آپ کا قدم قدم چل کے آئے، قبول فرمائیں، لیکن پلیز آخر میں آپ کا مہمان ہوں، میں پاکستان کے کس کونے سے اٹھ کے آیا، خدا کی قسم صبح کی پوری فلائٹ مہربانی جاؤں گا کہ ایک بات کی تھی جگر ممبر پہ رکھ کے اور کراچی میں باز آئے ہوگی، اسے ضائع نہ کرنا، 15 سیکنڈ کی بات سنو، اصول بتا رہا ہوں، جب بھی کوئی بڑا مضمون ذہن میں رکھنا، مولا عباس پڑھ رہا ہوں، جب بھی کوئی بڑا کسی بھی چھوٹے کو بلائے، چھوٹے کی زبان سے پہلا لفظ نکلتا ہے جی، کیا نکلتا ہے؟ چھوٹے کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ خدا گواہ کر کے کہہ رہا ہوں میرے جوان بھائیوں، وہ علم جہاں جہاں پہ بھی پوری انجولی میں لگے ہوئے ہیں، یہ علم حضرت عباس نہیں، اسے مولا غازی کا ابھی پہرا سمجھنا، میرے مولا غازی دیکھ رہے ہیں، میں مصرع پڑھ رہا ہوں، چھوٹے کی نظم شروع ہو گئی ہے، چھوٹے کی زبان سے سب سے پہلا لفظ بڑے کے بلانے کے بعد نکلتا ہے جی، خیام حسینی سے علموں والا بادشاہ، پنجتن کا غرور بن کے، زمین و آسمان محو دید تھے، کوئی اکلوتا شہزادہ جا رہا تھا، آ کر ایک ٹیلے پہ کھڑا ہوا، اپنے گھوڑے کو کھڑا کیا، علی کے لال نے چاہا کہ میں 10 لاکھ سے کچھ کلام کروں، لیکن فاصلہ بہت زیادہ تھا، ابھی میرے مولا آگے نہیں گئے، ابھی اسی ٹیلے پہ کھڑے تھے، بڑا بلائے، چھوٹا کہتا ہے جی، یا بندے کو چھٹی ہے، ابھی بندوں میں سے نیچے بیٹھ جائے، اگر میری نظر میں آ گیا میرے مولا عباس کا نوکر، اس نے ہاتھ نہ اٹھایا تو میں مولا کی بارگاہ میں اس کے ہاتھوں کا گلہ کروں گا۔ چھوٹا سب سے پہلے کہتا ہے جی، مولا عباس ماہر ہے، ہوا کیا؟ آسمان تک جو گئی شیر نیستا کی پکار، ملک الموت نے گھبرا کے کہا جی سرکار۔ جلدی 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 مل کے بولا حیدر حیدر، آسمان تک، جلدی میرے بھائیو، آسمان تک جو گئی شیر نیستا کی پکار، ملک الموت نے گھبرا کے کہا، ملک الموت نے گھبرا کے کہا، لہجۂ غیظ میں بولا یہ حسینی جرار، لہجۂ غیظ میں بولا یہ حسینی جرار، ملک الموت سن رہے ہو جو ترائی پہ ہے شور اشرار، ملک الموت نے کہا جی بادشاہ سن رہا ہوں، میں زور لگاتا ہوں پھر میں نیچے آ جاتا ہوں، آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، میں ایسا کیوں کرتا ہوں، آپ سے زیادہ میں تھکم ہوں، دن رات کے سفر ہے، لیکن یاد رکھیے گا کرنٹ ہوتا ہے، میں اکثر ممبروں پہ کہتا ہوں یہ تو کرنٹ ہوتا ہے نا، یہ کرنٹ ہوتا ہے، اسے ہیٹر میں لگاؤ گے تو گرمی نکلے گی، اسے اے سی میں لگاؤ گے تو سردی نکلے گی، کرنٹ ایک ہوتا ہے، سامنے سے ظرف بدل جاتا ہے، اور علی کی ولایت میں بھی کرنٹ ہوتا ہے، حلالی سنے تو دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، حرامی سنے تو دل جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ میں مولا عباس کا نہر پہ جانا بتا رہا ہوں، اور میرے جوان بھائیو، جوانیاں نصیب ہو تمہیں، لیکن خدا کی قسم میں نے بڑے بڑے مضمون پڑھے ہیں، میں نے ایسا ایٹیٹیوڈ نہیں دیکھا، خدا کی قسم میں نے ایسا پروٹوکول نہیں دیکھا، مولا کا واسطہ، میرے مولا عباس فرما رہے ہیں سن رہے ہو جو ترائی پہ ہے شور اشرار، ملک الموت نے کہا سنو میرے مولا غازی پپھرے اور پھر شیر کی طرح گرجے، گرج کے فرماتے ہیں ملک الموت دشمنی میں یہ کئی روز سے بل کھاتے ہیں، جاؤ دریا پہ خبر کر دو کہ ہم آتے ہیں۔ بیٹھا ہے کوئی مشکل بات کا بدل کرنے والا، جاؤ 2 شعر میں مزید پڑھوں گا، ان 2 شعروں کی بات میں ممبر پہ نہیں ہوں، مولا کا واسطہ میرا سفر برباد نہ کرنا، جاؤ دریا پہ خبر کر دو، اب یہ وقت ہی نہیں کہ کوئی جیسے والی خطابت کی جائے، ہم آتے ہیں ہم آتے ہیں۔ پھر ہوا کیا، یہ خبر سن کے جب خوف کا بادل چھایا، ہر ستم گر کا جگر کانپ اٹھا تھر آیا، بدحواسی میں بنے سادے نہیں چلایا، ارے نہر سے بھاگ چلو قہر الہی آیا، نہر سے بھاگ چلو نہر سے بھاگ چلو، درمیان والے ہاتھوں کی مچھلیوں کو جگاؤ، ارے نہر سے بھاگ چلو نہر سے بھاگ چلو، جمیل بندہ بتا کے امرا پھیر کے
जो हाथ नहीं उठाता, नहर से भाग चलो। इमरान साहब गालिब आपने मुझसे बहुत ज्यादा पढ़ी है, फारसी जुबान के एक लफ्ज है रूबा। रूबा कहते हैं लोमड़ी को, जो डर गया वो रहने दे। फारसी में रूबा लोमड़ी को कहते हैं। मेरे मौला पास आ रही है, बदहवासी में बिने सादे लई चिल्लाया, नहर से भाग चलो, कहरे इलाही आया। फौज ने कहा क्यों? इब्ने साद ने कहा सीधी सी बात है, हमारा भागना बनता है क्योंकि वो गाजी है। सर, कमर, हाथ, जिगर और गले जाते हैं, शेर आता है तो रूबाह चले जाते। मिल गया वाला हैदर, हैदर। शेर आता है, शेर ना 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 नारे का टाइम मैं देता हूँ। शेर आता है तो रूबा। अब मुझे एक इशारा करना है, मौला का वास्ता, ये इशारा पूरे पाकिस्तान में जाया हो जाए मुझे दुख नहीं, इस मजमे में अहले जुबान लोगों में जाया हो तो खुदा की कसम मेरा कत्ल है। शेर आता है तो रूबाह, इशारा चौथे मिसरे पे, वो इशारा ही पूरा कसीदा है। रूबाह चले जाते हैं। मेरे मौला अब्बास मैदान में आए, माहौल क्या था? पहरेदारों की सदा थी कि तराई छोड़ो, पहरेदारों की सदा थी, पहरेदारों, दरमियान वाला मजमा। मुझे चौथे मिसरे पे हर हाथ बुलंद चाहिए, ऊपर रखिए, पहरेदारों की। अरे पहरेदारों, कुमैल कैमरा इधर करना है, कोई फायदा नहीं आईफोन 14 का अगर यहाँ बंदा ना बता सको। पहरेदारों, मुझे देख, अब्बास आया, हुआ क्या? पहरेदारों की सदा थी कि तराई छोड़ो, अपने बस में नहीं हरगिज़ के लड़ाई छोड़ो। अब ये फरियाद, ये नौहा, ये दुहाई छोड़ो। अरे वक्त है भाग निकलने का, कलाई छोड़ो। कलाई, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, हाथ नीचे नहीं। मैं एक मिनट का मेहमान हूं, अब मुझे सुनना, अब सुनना। वक्त है भाग निकलने का, खुदा की कसम मैं मौला अब्बास मैदान में आते दिखाऊं। वक्त है भाग निकलने का, कलाई छोड़ो। फौज ने कहा इब्ने, हाथ ऊपर करो यार, इब्ने साद कहां भाग रहे? इब्ने साद ने कहा सामने गाजी है, इसे हल्का न लेना। गैज में आके जो तलवार चला देता है, ये परिंदों की तरह सर को उड़ा देता है। परिंदों की तरह, परिंदों की तरह, परिंदों की तरह। आखिरी 6 मिसरे, आखिरी 6 लाइनें। उस छुरी की धार तेज कीजिए जिसने चकेक पे चलना है, मुक्की नहीं मेरी नौकरी। गैस में आके जो तलवार चला देता है, ये परिंदों की तरह सर को। आखिरी 6 मिसरे जिंदगी रही तो इंशाल्लाह आपको 12-13 शबान में सलाम करेंगे। मेरे मौला अब्बास आए मैदान में, 10 लाख की आंख में आंख डाली। अली के लाल ने चाहा कि मैं कुछ कलाम करूं। अली का लाल अपने ही घोड़े की जीन पे खड़ा हो गया, अपने ही घोड़े की जीन पे खड़े होकर यमीन से यसार तक निगाह दौड़ाई। निगाह दौड़ाने की देर थी, 9-10 लाख जिस्मों में थरथरी पैदा हुई। अली के लाल ने तलवार नहीं चलाई, एक जुमला कह के खुदा की कसम मेरे मौला जंग जीत के अपने साथ ले गए बड़े आराम से। खतीब मिंबर सलूनी का बेटा है ना, जानता है बात कैसे करनी है। घोड़े की जीन पे खड़े होके ऐसे पेशानी पे हाथ रख के फरमाते हैं, शामियों तुम तो ये बता नहीं सकते कि तुम कौन हो। अरे तुम तो ये, कितना गहरा जुमला था। मुझे पूरी तवक्को थी आप लोगों से नवाजेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, दिल टूटते रहते। तुम तो ये बता नहीं सकते कि तुम कौन हो। मुझसे सुनो, मैं कौन हूँ? मेरा नाम अब्बास है, मैं हैदर कर्रार का बेटा हूँ, मैं शेर खुदा का शेर हूँ। किसी खुश फहमी में न रहना, ये बात याद रखना। तुम 9 लाख हो या 10 लाख, तुम्हें जहन्नुम भेजने के लिए गाजी को फकत जनाजे की नीयत करनी पड़ेगी। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। जुमला अगला कबूल। अरे तुम्हें जहन्नुम भेजने के लिए अब्बास को सिर्फ जनाजे की नियत करनी पड़ेगी, लेकिन तुम खुदा का शुक्र अदा करो, गाजी की मजबूरी है, तुम हरामियों का जनाजा ही हराम हो गया। अरे तुम्हारा जरा कराची, कराची जागो, जागो, जागो। पता नहीं 3 शबान फिर किसके नसीब में है, किसके नसीब में नहीं। मैं मिंबर छोड़ रहा हूं, फरमाया तुम्हारा जनाजा हराम हो गया।
پھر علی کے شعر نے ڈھونڈا، پتہ نہیں اگلے سال میں بھی پڑھوں یا نہ پڑھوں، جتنا یہ بھائی ہونے کے میرے پہ حق دلاتے ہیں۔ پھر علی کے لال نے ان صفوں میں شمر کو ڈھونڈا، پر میں شمر چھپ نہیں، آگے آ، وہ آگے آیا، اس کی آنکھ میں آنکھ ڈالی، خدا کی قسم علی کا شعر بفرا۔ میرے مولا جلال میں آ کے فرماتے شمر بزدل سپاہ جور منگا اور منگا، شمر بزدل۔ میں بتا نہیں سکتا مجھے کتنے میسیجز انسٹاگرام پہ اور سنیپ چیٹ پہ آئے کہ صرف یہ نظم پڑھنی ہے، اس نظم اور حاصل نظم سے ارے شمر بزدل سپاہ جور منگا اور منگا، دیر کس بات کی فی الفور منگا اور منگا، اوے اپنے انجام پہ کر غور منگا اور منگا، اور مجھ سے لڑنا ہے تو فوج اور منگا، ارے مجھ سے لڑنا ہے تو فوج اور منگا اور منگا اور منگا اور مجھ سے لڑنا ہے تو فوج اور۔ اب یہ مجمع سارا ہی کھڑا ہے، میں نے کیا کہوں کہ یہ پاؤں پہ کھڑے ہوں، میں مصرع پڑھوں، یہ آسمان خدا کی قسم جھومتا ہوا دکھائی دے گا، فوج اور منگا اور منگا۔ شمر نے ہاتھ باندھ کے کہا غازی یہ 10 لاکھ کا لشکر ہے، کیا یہ کم ہے جو تو کہہ رہے اور منگا؟ اور خدا کی قسم علی کا شعر بپھرا، فرماتے ہیں نام غازی ہے 10 لاکھ نہ سنا، یہ بات یاد رکھی اور اس لیے منگا کیونکہ اشہل زیرک و ہوشیار کچل ڈالے گا اتنا لشکر میرا رہوان، مل کے بولا حیدر حیدر۔ کہیں صبح مسا حسین حسین، کہیں صبح مسا حسین حسین، مقصد کربلا حسین حسین، مقصد کربلا کہیں صبح و مسا حسین حسین، کہیں صبح و مسا حسین حسین، کالا ملبوس بتن کر کے، 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 کعبہ کہنے لگا حسین حسین، کعبہ کہنے لگا حسین حسین، کعبہ کہنے لگا حسین حسین، کہیے صبح و مسا حسین حسین، کہیے صبح و مسا حسین حسین، میں نے 2 لفظ ماں سے سیکھے ہیں، 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 کربلا کربلا حسین حسین، کربلا کربلا حسین حسین، کربلا کربلا حسین حسین، کہیے صبح و مسا حسین حسین، کہیے صبح و مسا